میں گیا فاتحہ میں تو ایک عورت نے مجھے کمرے میں بلایا، کہنے لگی سید صاحب میرے پاس تشریف لائیے. میں نے کہا جی. کہنے لگی یہ میرا بیٹا ہے. میں نے کہا بڑی خوشی ہے، تو بڑا لنگر کر رہا ہے. کہنے میری بات تو سن لے. میں نے بتایا. کہنے لگی لنگر تو بڑا کرتا ہے مگر اس سے کہیں ایک ہفتے میں 100 روپے تو مجھے دے دیا کرے کم سے کم. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی 100 روپے بھی نہیں دیتا، دوائی کے لیے پریشان رہتی ہوں، اور جب میں اس کا باپ مرا تھا نا تو میں پان کھاتی تھی، مگر 1 سال کے بعد اس نے پان بھی رکوا دیا. کہ تیرا پان کا خرچہ میں نہیں اٹھا سکتا. اور کہنے لگی اس سے کہو میں بوڑھی ہوئی ہوں مگر اندھی نہیں ہوئی ہوں. یہ چیزیں لے کے آتا ہے، یہ پھل لے کے آتا ہے، یہ فروٹ لے کر کے آتا ہے، اور یہ میٹھا لے کر کے آتا ہے اور اپنے بچوں کو دیتا ہے. کیا میں نے اتنا برا کیا ہے اس کے ساتھ کہ یہ مجھے پھل دکھاتا تک نہیں، بیوی کی طرف جاتا ہے، بچوں کی طرف جاتا ہے. یار بتائیں آپ کتنی گندی بات ہے یہ. میرے بھائیوں یہ ظلم چھوڑ دو. ایک بار ماں چلی جائے تو دوسری بار ماں نہیں ملتی ہے. ایک بوڑھے حاجی کو میں نے قبر پہ روتے دیکھا اپنی ماں کے. میں نے کہا یار تم تو بوڑھے ہو گئے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے سید صاحب بیوی ہے، بچے ہیں، سب ہے، مگر ماں کے بغیر اچھا نہیں لگتا. اللہ اکبر. دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا. تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا، اور جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی دروازے کے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا. کہنے لگا میرے باپ نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا سید صاحب. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بے دخل کر دیا. میں نے کہا تم نے ستایا ہوگا؟ کہا نہیں. میں نے کہا تو پھر عید کے دن اس سے عید مل لینا، عید آنے والی. کہنے لگا عید نہیں ملوں گا. میں نے کہا تم نے عید ملنی ہے اور درود بھی پڑھنا ہے. سمجھا کوئی عمل ہے گیا. عید کے بعد آ کے بولا باپ راضی ہو گیا، رونے لگا. میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے عید والے دن ابا سے کہا عید ملوں گا، دروازہ بند کر لیا. میں نے کہا ابا عید ملوں گا، زبردستی اندر گیا. میں کہا ابا عید ملوں گا. میں ناراض تھے نا تو ہٹانے لگے پیچھے کو. کہتے میں نے زبردستی پی گوا باہوں میں بسا لیا، اور میں نے جب اپنی باہوں میں جکڑا ہے نا اپنے باپ کو تو کہتے میرا باپ جو ہے نا تھوڑی دیر تو میری مخالفت کرتا رہا، مگر جب میرے سینے کی گرمی اس کے سینے تک پہنچی تو میرا باپ پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. میں نے دیکھا ابا رو رہے تھے. میں نے کہا ابا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے بیٹے آج تو نے مجھے جتنی عزت دی ہے اتنی کبھی عزت نہیں دی ہے. میں تجھے آواز دیتا تو سنتا نہیں تھا. تو کیا سمجھتا ہے میری کمائی یہ دولت ہے؟ میری کمائی تو ہے میرے بیٹے. میں نے اپنی جوانی میں آگ لگا کے تیری جوانی کو میں اجالا کیا ہے. میں نے پردیس کاٹے ہیں، میں نے مزدوریاں کی ہیں، میں نے تب تو اتنا بڑا ہوا ہے، اور بڑے ہو کے تو مجھے ستاتا تھا. کہنے لگا سید صاحب بہت لوگوں سے عید ملا ہوں مگر جتنا باپ سے عید ملنے میں مزہ آیا کبھی اتنا مزہ نہیں آیا. یار اپنے باپوں سے عید ملا کرو. یہ چلی گئی دولت تو پھر نہیں ملے گی. کبھی اپنے باپ کے ہاتھ چوم کے دیکھو. کسی پیر کے ہاتھ چومنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو باپ کے ہاتھ چومنے میں مزہ ہے. کسی پیر کے ہاتھ چومنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو ماں کے ہاتھ پیر چومنے میں مزہ ہے. میرے حساب سے تو یہ سب سے پہلے عزت کے لائق یہ ماں باپ ہے جو گھر میں بیٹھے. ان سے محبت کرو، انہیں مناؤ. یہ جو بوڑھے تمہاری جنت اور دوزخ کی ضمانت ہے انہیں راضی کر لو. اور لوگوں موت مختصر ہے. عمر جیسا انسان عورت کے سامنے کھڑے ہو کہتے تو عمر کو معاف کر دے. کہنے لگی چل تیرے کہنے سے معاف کرتی ہوں. کہا تو پھر لکھ کے دے دے. کہا میں لکھ کے تو نہیں دوں گی، میں جانتی نہیں ہوں لکھنا. کہا تو میں لکھ لیتا ہوں تو دستخط کر دینا. کہا ٹھیک ہے. حضرت عمر دستخط کروانے والے تھے اور وہ عورت آ گئی. اس میں کیا لکھا تھا؟ ایک عورت ناراض ہو گئی تھی، عمر نے اسے بھی راضی کر لیا ہے. اور وہ عورت وہ حضرت علی آ گئے، حضرت حذیفہ آ گئے. حضرت علی عمر کہنے لگے دستخط کرو. حضرت علی آ گئے کہنے لگے امیر المومنین آپ یہاں بیٹھے، ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے. عورت نے کہا کون امیر المومنین؟ کہا یہی تو امیر المومنین ہے. کہا یہ عمر ہے؟ کہاں؟ عورت بولی عمر ذرا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے عمر، مجھے معاف کر دے. کہا کیوں؟ کہا میرے گھر میں تو نے جھاڑو لگائی، میرا کام کیا، مجھے نہیں پتا تھا، میں تجھے نوکروں کی طرح آواز دے رہی تھی. تو ایسا انسان ہے، میں تیرے بارے میں غلط گمانی کا شکار تھی. عمر بولے تو مدینے میں رہتی ہے، اگر میں تیرا خیال نہیں رکھوں گا تو پھر حضور کو کیا جواب دوں گا؟ پھر حضرت علی سے بولے لے علی جب میں مروں تو میرے کفن پہ یہ رکھا رکھ دینا. حضور آئیں گے تو کہوں گا یا رسول اللہ. سرکار فرمائیں گے کیسی حکومت کر کے آیا؟ کہہ دوں گا یا رسول اللہ ایک عورت بھی ناراض ہو گئی تھی، میں اسے بھی دیکھیے منا کے لایا ہوں، لکھوا کے بھی لایا ہوں یا رسول اللہ. میں کہتا ہوں عمر جب اتنے لوگوں سے معافی مانگ سکتا ہے تو تم اپنی ماں سے معافی نہیں مانگ سکتے؟ اپنی بہنوں کو مناؤ یار، بہنوں کو مناؤ، بھائیوں کو مناؤ، محبت کرو، محبت آگے بڑھاؤ، اللہ سے معافی مانگو. اللہ سے نوجوانوں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو خدا کے واسطے.